لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ بقرہ کی 214 آیت نمبر میں تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ یوں ہی جنت چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تمہارے پاس وہ سب آزمائشیں آئی ہی نہیں جو پچھلی امتوں پہ گزر چکی ہیں. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان پہ کیا آئی تھی؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی طور پر بھی آزمایا، روحانی طور پر بھی آزمایا، جنگوں میں بھی آزمایا، بیماریوں کو دے کر بھی آزمایا، زخموں سے چور کر کے بھی آزمایا، یہاں تک کہ وہ ہلا ڈالے گئے. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اس وقت کا رسول خود پکار اٹھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. تب کہیں جا کے بتایا گیا کہ اتنی قربانیاں دیے ہیں تو اب تمہارے لیے اللہ کی مدد قریب ہے. اس طرح کی قربانیاں ابھی تم سے لی ہی نہیں، تم نے سمجھ لیا کہ ہم جنتی ہیں، یوں ہی جنت چلے جاؤ گے. بچہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو پورا سال پڑھتا ہے. داخلہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پاس ہو گیا. آپ سب کو معلوم ہے بڑا ایجوکیشن کا زمانہ ہے، تعلیمی زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے. کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی ڈگری کے لیے داخلہ لیتے ہیں، اس کا معنی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاس ہو گیا. داخلہ تو پورا سال ہوتا ہے پڑھائی، لیکن آخری میں امتحان ہوتا ہے. امتحان جب ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے پاس کون ہوا ہے، فیل کون ہوا ہے. امتحان ہونے کے بعد تو یہ مسلمان ہونا تو داخلہ ہے تمہارا. اب داخلے کے بعد امتحانات جو آئیں گے اس میں کون کھڑا؟ امتحان ہی نہیں ہوا اور تم نے سمجھ لیا کہ رزلٹ مل گیا، ابھی ہم تو جنتی ہی ہیں، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی انہی سے پوچھتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ تم نے کیسے گمان کر لیا کہ تم جنت چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں کو ہم نے آزمایا تھا. یہ مضمون پھر ادا ہوا ہے آل عمران میں 141 میں، بیائی ہی یہی مضمون شارٹ کر دیا گیا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کیا تم یوں ہی جنت چلے جاؤ گے یہ گمان کر لیا ہے؟
یہ کیسے تم نے گمان کر لیا ہے؟ ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں مجاہد کون ہے اور کون اس پہ صبر کرنے والے ہیں آزمائشوں پر، کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، کون اللہ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والے ہیں، کون اللہ کے لیے صبر کرنے والے ہیں، یہ ابھی ہم نے جانا ہی نہیں، اور تم نے سمجھ لیا کہ ہم جنتی ہیں۔ پھر یہی مضمون سورہ توبہ کی 16ویں آیت میں ارشاد ہوا ہے، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ یہ تم نے کیسے گمان کر لیا ہے؟ ام حسبتم ان تتركوا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ہم ایمان لائے مسئلہ ختم، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم جنت چلے جاؤ۔ ان تتركوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کو سب جانتا ہے، ظاہر ہی نہیں کیا ہے، آزمائش میں تمہیں ڈالا ہی نہیں ہے، کون تم میں مجاہد ہے؟ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور تم میں کا کون ہے جو صرف اللہ کو، اس کے رسول کو، مومنین کو دلی دوست بناتا ہے؟ یہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے ابھی۔ اللہ کو، اس کے رسول کو، مومنین کو دلی دوست بناتا ہے، باقی کسی کو نہیں بناتا۔ ولیجہ کہتے ہیں جگری دوست کو۔ لگتا ہے کہ ہم نے ابھی جانا ہی نہیں ہے، تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ تم میں کا مجاہد کون ہے؟ ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا، تم میں مجاہد کون ہے؟ یہ بھی ہم نے نہیں جانا ابھی ظاہر نہیں کی، آزمائش نہیں ڈالی تم پہ۔ اور کیا نہیں دیکھا؟ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور جو بناتے ہیں صرف اللہ کو، اس کے رسول کو، مومنین کو دلی دوست، کافروں کو نہیں بناتے، ملحدوں کو نہیں بناتے، مشرکوں کو نہیں بناتے، عیسائیوں کو نہیں بناتے، یہودیوں کو نہیں بناتے، کسے بناتے ہیں؟ اللہ کو ولی بناتے ہیں، اللہ کے رسول کو ولی بناتے ہیں، مومنین سے دوستی گاڑتے ہیں، جگری دوست ان کے صرف مومن ہوتے ہیں، ملحد مشرک کافر نہیں ہوتے۔ ایسا کون کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے سمجھ لیا کہ جنتی ہو۔ یہ 3ویں آیت ہے جو میں نے بیان کیا اب تک اسی مضمون کی، سورہ بقرہ 214، سورہ آل عمران 141، سورہ توبہ 16۔ اب آخری اینڈنگ کی آیت سن لیجیے، سورہ عنکبوت کی 1ویں آیت، پہلی آیت، احسب الناس ان یترکوا، الف لام میم، یہ آیت مراد لی جائے تو یہ دوسری آیت ہے، نہیں تو یہ پہلی آیت ہے۔ الف لام میم، عنکبوت شروع ہو رہا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم اگر صرف یہ کہو کہ ہم ایمان لائے، احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا آمنا، کہ تم یہ کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا یفتنون، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہارے لیے آزمائشیں نہیں آئیں گی، تمہارے لیے امتحانات نہیں آئیں گے، داخلہ ملا تو پاس ہو گئے۔ یہ داخلہ ہے، امتحان باقی ہے، امتحان میں جو کھڑا پھر اس کا رزلٹ نکلا تو تب معلوم ہوگا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ 4 آیات میں نے بالترتیب بیان کی ہے، بقرہ، آل عمران، توبہ اور عنکبوت، جن میں ایک مضمون کو کئی حیثیتوں سے کھول کے بیان کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے داخلہ ہوتا ہے۔ اب اس داخلے کے بعد آزمائشیں ہوتی ہیں، آزمائشوں کے بعد رزلٹ نکلتا ہے۔ جن کی آزمائش ہی نہیں ہوئی ہے، جو آزمائش کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ پاس ہو گئے؟ دنیا کی کون سی یونیورسٹی ایسی ہے کہ داخلہ ملا پاس ہو گئے؟ دنیا کی کون سی ایسی کالج ہے کہ داخلہ ملا پاس ہو گئے؟ دنیا کی ایسی کون سی اسکول ہے کہ داخلہ ملا پاس ہو گئے؟ یہ تو بالکل ناممکن سی چیز ہے کہ داخلہ ملا پاس ہو گئے۔ داخلے کے بعد امتحان ہونا چاہیے۔ اب اس امتحان میں جو کھڑا، اب امتحان کیسے آئے گا؟
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تمہیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا، جنگ میں بھی بلا کے آزمایا جائے گا کہ جان دو، مال کے لیے بھی کبھی صدا لگائی جائے گی کہ مال دو، کبھی جسمانی طور پہ تمہیں کمزور کر دیا جائے گا کہ تب بھی تم اللہ کو پکارو، کبھی بیماریاں اوپر سے آ جائیں گی تب بھی تم اللہ ہی کو پکارو، کبھی تمہارے فیلڈ میں نقصانات شروع ہو جائیں گے بزنس کے اندر، اللہ کو پکارو، ہر وقت اللہ 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 کی آخری سانس تک اگر تم استقامت سے کھڑے رہے تب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بندہ وہ ہے جو امتحان میں پاس ہوا ہے۔ اب اس کے نمونے دیکھ لیجئے، میں نے بتایا تھا کہ استقامت فی الدین الصحابہ، دین کی استقامت میں صحابہ کیا کر رہے ہیں، اس حیثیت سے میں آج کا مضمون رکھوں گا، اسی وجہ سے میں نے پہلے آیتیں آپ کے سامنے مضمون کی حیثیت سے پیش کر دی۔ ہر چیز ہمارے لیے آئیڈیل قرآن ہے، اور قرآن وہ منبع ہے، وہ سینٹر ہے، وہ مجموعہ ہے، وہ دریا ہے، وہ چشمہ ہے جسی سے ہی ہر چیز پھوٹتی ہے۔ علم کون سا ہے جو اس کے اندر ذکر نہ کیا گیا ہو، تاریخ کی کون سی بات ہے جو اس کے اندر ذکر نہ کی گئی ہو، دنیا کا کون سا فن ہے جس کے اندر گفتگو نہ کی گئی ہو، یہ علوم کا منبع و چشمہ و دریا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے ان آیتوں کے ذریعے۔ تم پچھلی قوموں پہ نظر ڈالو، تمہیں کیا کچھ کیا گیا اس سے زیادہ کیا گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ پچھلی قوموں میں ایسا بھی ہوا تھا کہ اسی ایک اللہ میرا رب کہنے کی وجہ سے زندہ اس کو گاڑا گیا کمر تک، اور آدھا اس کو چیر دیا گیا برابر برابر دو ٹکڑے کر کے، اور اس نے اف تک نہ کی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پچھلی قوم میں ایک شخص تھا جو صرف ایک اللہ ہے کہنے کی وجہ سے اس کو ڈال کے اتنا زمین پہ روندا گیا روندا گیا روندا گیا روندا گیا کہ پیٹ کی انتڑیاں پاخانے کے ذریعے نکل گئی، اتنا روندا گیا اتنا روندا گیا اتنا روندا گیا، اور وہ وہی شہید ہو گیا۔ تو جب پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تو اللہ نے کہا کہ میرے اس بندے کو جنت لے جاؤ، تو اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جانتی۔ پچھلی امتوں میں یوں بھی ہوا، معاشطہ بنت فرعون ایک عورت ذات، صنف نازک، جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز دین کی مت دو، دنیا کے لیے سب کرتی رہیں کوئی مسئلہ نہیں، دین کے لیے کہاں نکلیں گی، کہاں وقت ہے، کہاں نماز کے لیے انہیں وقت ہے، بچوں کو پالنا برابر ہوتا ہے، مولوی صاحب کہاں بیانات کو لے کے جائیں گے، کہاں انہیں تعلیم دیں گے دین کی، یہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں۔ گھر کی عورتوں کو اس میں مصروف رکھو، یا نہیں تو فیشن میں مصروف رکھو، فلاں بیوٹی پارلر میں بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں پر فلاں جائیں گے تو بہترین مساج ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس میں رکھو، مشغول رکھو، یا اس میں مشغول ہے یا اس میں مشغول ہے۔ دین میں تو کوئی مشغول نہیں ہے، تبلیغ میں تو کوئی مشغول نہیں ہے، اور تبلیغ میں مشکلات کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ وہاں دیکھو عورت ہی کا معاملہ ہے، صنف نازک ہی کا معاملہ ہے، اور کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی بیٹی ہے، معاشطہ بنت فرعون۔ یہ بچی ہے، نوجوان بچی، حضرت موسیٰ کے دین کو قبول کرتی ہے، کنگھی کر رہی ہے، ایک مرتبہ کنگھی نیچے گری، وہ بسم اللہ کہہ کے اٹھائی، ساتھ میں جو لونڈی تھی اس نے کہا کیا نام لیا؟ کہا کہ رب العالمین کا نام لیا۔ کہا کہ رب العالمین تو تمہارا باپ ہے، فرعون کا نام لینا چاہیے، تو نے یہ کیا کر دیا، کس خدا کا نام لے لیا؟ کہا کہ اللہ کی بندی، اس کا اور میرا سب کا پروردگار وہ رب العالمین ہے جو موسیٰ کا پروردگار بھی ہے، ہمارا پروردگار بھی ہے۔ یہ بدبخت لونڈی بھاگتی ہوئی پہنچی، فرعون سے کہا کہ تیری بیٹی ہو کر بھی وہ تیرے سے انکار کرتی ہے، تو بیٹی کو بلوایا، کہا کہ کس خدا کو مانتے ہو، کون سے رب العالمین کو مانتے ہو؟ بیٹی نے کہا کہ وہ رب العالمین کو جو تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے، ہم سب کا بھی رب ہے، تجھ کو بھی پانی
پانی دیتا ہے جس کا بھی خالق ہے، دریائے نیل کا بھی خالق ہے، اس کے ذریعے تو لوگوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی دیکھ، میں جتنی محبت تجھ سے کرتا ہوں وہ تو معلوم ہی ہے، لیکن میں دین کے معاملے میں کوئی سستی نہیں کر سکتا۔ اگر تو واپس آتی ہے تو قبول ہے، تو شہزادی ہے، تیرے انعام و اکرام باقی ہیں، اگر نہ آتی ہے تو یاد رکھ تجھے اور تجھ سمیت جو بچیاں تیری چھوٹی چھوٹی معصوم ہیں ان سمیت میں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ تو وہ چھوٹی سی بچی، نازک سی نوجوان بچی کہتی ہے کہ ابا جو چاہے کر گزرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کڑائی میں، بہت بڑی کڑائی میں تیل ڈال کے گرم کرتا ہے، گرم کرتا ہے، گرم کرتا ہے، گرم کرتا ہے۔ جب تیل کھولنے لگتا ہے تو چھوٹی بچیاں دو گود میں ان کے ہوتی ہیں، ایک بچی کو کھینچتا ہے اور اٹھا کے پھینکتا ہے تیل کے اندر، تو بالکل تل بھن کے ہڈیاں الگ، گوشت الگ، چڑک کے الگ ہو جاتا ہے۔ ان ہڈیوں کو نکال کے کہتا ہے کہ دیکھ یہی حالت دوسری کی بھی ہونے والی ہے اور آخری میں تیری بھی ہونے والی ہے۔ تو اس حیثیت سے اپنی بیٹی کو ہڈیوں میں دیکھ کر، گوشت الگ ہڈی الگ، ذرا تصور کر کے دیکھیے کسی دوسرے معاملے کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا، یہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ایک اللہ کو مانا ہے۔ اللہ کے لیے ذرا غور کر کے دیکھیں، کبھی ہم نے اللہ ایک مانا ہے، ایک مار کھائی ہے، ایک گالی سنی ہے، ایک تکلیف سنی ہے، ہمیں تو بلا بلا کے پورے اپریشیٹ کے ساتھ، ستائش کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک کو مانے ہو تو تم بڑے معزز ہو۔ ہمیں تو دوسرے فائدے ملتے ہیں، لیکن ایک زمانہ یوں تھا کہ اللہ ایک کو ماننا دراصل اپنی جان کو پیش کر دینا تھا۔ اتنا مشکل کٹھن وقت تھا، فرعون جیسا جابر کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ بچی کہہ رہی ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ ایک کو مانو گی۔ فرعون نے کہا کہ یہی تیری بچی ہے، یہی اس کا بھی حال ہونے والا ہے۔ وہ معصوم سی جان، ماں کی ممتا ایک طرف، ماں وہ ہے خود بھوکی ہو کر بھی بچی کو کھلاتی ہے، خود بھوکی ہو کر بھی اولاد کو کھلاتی ہے۔ دو روٹیاں ہیں اور 3 افراد ہیں تو ماں ہی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، بچیوں کو کھلا دیتی ہے۔ یہ ماں ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ تو ماں کیسے برداشت کرے گی کہ آنکھوں کے سامنے ہڈیاں اور گوشت الگ ہو جائے تیل کے اندر؟ تو اس وقت ان کا ایمان تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے، تھوڑی سی استقامت آگے پیچھے ہونے لگتی ہے۔ تو وہ چھوٹی سی تو دوسری گود میں ہوتی ہے، وہ بچی کہتی ہے کہ ماں ڈرنے کی کوئی، ابھی شیرخوار بچی ہے، دودھ پیتی بچی ہے، لیکن بات کی ہے حضرت عیسیٰ کی طرح۔ 4 افراد دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے شیرخواری میں بات کی ہے، دودھ پیتے وقت بات کی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ماں ڈرو مت، ابھی آپ اور ہم سب جنت میں ملنے ہی والے ہیں۔ بس یہ ڈھارس کی بات ہوئی، ماں نے دوسری بچی کو بھی پیش کر دیا، پھر وہ لے جا کے اس کو بھی ڈال دیا اور اس کے بھی گوشت اور ہڈیاں الگ ہو گئی، چٹک کے بالکل الگ الگ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اب بھی مان لے، واپس وہی شہزادی کا مقام دینے کو تیار ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن باپ کے ناطے ایک درخواست کر رہی ہوں۔ فرعون نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھ، میں بھی جب ڈالی جاؤں گی تو میری بھی اسی طرح گوشت اور ہڈیاں الگ الگ ہو جائیں گی، تو ایسے کرنا کہ میری یہ 2 بچیوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں سب کو ملا کے ایک ہی جگہ دفن کرنا، الگ الگ دفن نہ کرنا۔ فرعون نے کہا کہ باپ کے ناطے یوں کر دیتا ہوں، چلو تیری آخری خواہش تو مان ہی لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کو بھی ڈالا گیا۔ ماشطہ بنت فرعون رحمہ اللہ کا معاملہ یہی ہو، اور وہ بھی الگ الگ ہو گئے، گوشت الگ ہڈیاں الگ۔ پھر اس کے بعد فرعون نے ان دونوں بچیوں کی اور اس کی بیٹی کی سب کی ہڈیاں جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دی، بیت المقدس کے قریب، مصر سے بالکل فاصلے۔ جب مصر پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں پر ان کی قبر بھی ہے۔ پھر آگے بڑھو، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تقریباً 1900 سال، 1900 سال، 1900 سال کے زمانے کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے سفر شروع کیا تو درمیان میں مصر کا زمانہ اور مصر کا وہ مقام آیا
لگی تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہاں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں جبرائیل، کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے یہاں ماشطہ بنت فرعون ان کی دونوں بچیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، جب سے دفن ہیں تب سے لے کر اب تک وہاں سے جنت کی خوشبو آتی۔ استقامت یہ ہے پچھلی امتوں پہ ہوا۔ صحابہ کا نمونہ کیا تھا؟ حبیب بن زید بن عاصم صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی مان لو۔ 40,000 کا لشکر اکٹھا کیا جنگ یمامہ میں، اسی کے نام سے وہاں پر جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ سے پہلے ایک وفد وہاں گیا، اس میں حبیب بن زید بن عاصم صحابی رسول ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک صحابی رسول ہے تو فوری طور پر اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور انہیں قید کر کے اپنے دربار میں بلایا۔ یہ مسیلمہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے کذاب کا لقب دیا تھا، جھوٹے کا لقب دیا تھا۔ آج بھی ایک جھوٹا ہے غلام احمد قادیانی کے نام سے، یہ بھی وہی کذاب ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ 30 کذابون دجالون، کہ میرے بعد 30 ایسے کذاب دجال آئیں گے جو کہیں گے یزعم انہ نبی، کہ میں نبی ہوں۔ انہی میں کا ایک یہاں کا ہندوستان کا ہے غلام احمد قادیانی، پنجاب کا 1840 میں پیدا ہوا بدبخت نے، لیکن اس کی تحریک آج تک ہمارے اندر موجود ہے اور بڑے زور و شور کے ساتھ چلتی ہے۔ کبھی کہیں ایسے بھولے بالے مسلمان ہم میں سنی ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر سنیت کا بہت رواج ہے، سن کے ہم سن ہو چکے ہیں، لیکن ہونے کے باوجود بھی نامعلوم ہونے کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے کئی ایسے ہیں جو ان کو کیا کرتے ہیں، یا تو اچھا سمجھتے ہیں یا تو ان کا مذہب قبول کر لیتے ہیں یا تو ان سے رشتے ناطے بھی جوڑ لیتے ہیں، وجہ کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجیے یہ وہ زہر ہے، وہ زہر ہے، وہ زہر ہے جو آستین کا سانپ ہوتا ہے۔ ایک ہے معاملہ دشمنی کا جو بالکل آگے ہو، جو بالمقابل ہو، سامنے کا ہو، انسان سمجھ سکے کہ یہ دشمن ہے تو وہ کوئی تدارک کرے گا، لیکن جو اندر دوستی کی آڑ میں دشمنی کرتا ہے وہ بڑا خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ کافر اتنے دشمن نہیں ہیں اور ان سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے کی بات ہے، لیکن قادیانی سے اتنا ہی ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ سامنے کا دشمن نہیں ہے، وہ چھپا ہوا آستین کا سانپ ہے کہ کب ڈھسے گا ہمارے ایمان کو پتا نہیں ہوگا۔ اور سادہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں یہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے، یہ بھی تو رسول کی بات کرتا ہے، یہ بھی تو بڑی مدح کرتا ہے ہمارے رسول کو۔ اور جو گورم پاکر میں ان کا ایک مرکز ہے، وہاں جا کے بہت سے لوگوں نے کیا کیا، اپنے دین کھو دیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا، قادیانی بن گئے۔ تو میں نے سلسلہ کیا ہے بات میں بات کہہ دی، لیکن کبھی تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا۔ ایسے ہی غلام احمد قادیانی کی طرح ہماری امت میں سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ بدبخت ہے مسیلمہ کذاب۔ اس نے جب کیا تھا یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام تھے، جب کیا تھا اللہ کے رسول نے لقب دیا یہ کذاب ہے۔ پھر ایک صحابی کو بھی بھیجا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بعد میں کیا ہے ایک بہت بڑا لشکر اس کا تیار ہو گیا۔ جب یہ جنگ یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی، اسی اسنا میں حبیب بن زید بن عاصم گرفتار ہو کے پہنچ گئے مسیلمہ کے پاس۔ اس نے کہا کہ اچھا تم ایمان لاتے ہو؟ کہا کہ ایمان لاتا ہوں اللہ پر، ہاں اللہ پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد کیا اچھا کیا محمد کی رسالت پر ایمان لاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ ہاں انہی کا تو غلام ہوں، انہی کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو رسول مانتا ہوں۔ تو کہا کہ جس طرح محمد کو مانتے ہو بے عینی اسی طرح مجھے بھی مانو، میں بھی رسول ہوں۔ کہا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ غصہ چڑھ گیا اس کو۔ اس نے کہا کہ جب میں محمد کی بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تب تو تمہیں سنائی دیتا ہوں، جب میری بات کرتا ہوں تو سنائی نہیں دیتا۔ کہا کہ ہاں ویسے ہی ہے مجھے، جب اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو تو مجھے پورا سنائی دیتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں، تیری بات مجھے نہ سنائی دیتی ہے نہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ کہا کہ دیکھ مان لیتا ہے تو میں تجھے اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں، وزارت کے اندر وزیر بنا دیتا ہوں،
اگر نہ کرتا ہے تو یاد رکھ تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تمام لشکر والوں کو عبرت ہو جائے. کہا کہ اے بدبخت تو نے ایمان کی بڑی کم قیمت لگائی ہے, جو چاہے کر گزر, میں کبھی تجھے رسول ماننے والا نہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھ اب تجھے میں کیا کرتا ہوں, زندہ کھڑا کیا, زندہ کھڑا کر کے ایک ایک اعضا چھوڑتا اور کاٹتا چلا گیا, زندہ مار کے نہیں, زندہ کھڑا کیا اور کہا کہ اب سنائی دیتا ہے میں رسول ہوں. کہا کہ نہیں سنائی دیتا ہے تو ایک انگلی کاٹ دی. پھر پوچھا کہ اب سنائی دیتا ہے میں رسول ہوں. کہا کہ نہیں سنائی دیتا ہے تو پھر دوسری انگلی کاٹ دی. کہا کہ اب سنائی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں. کہا کہ نہیں سنائی دیتا, تیسری کاٹ دی, چوتھی, پانچویں, پھر یہ 5, پھر نیچے یہ 5, پھر کان الگ, پھر آنکھ الگ, پھر زبان کاٹی. اسی طرح پہلے اعضا کو الگ کیا, یہ زندہ تڑپتے رہے اور کہتے رہے کہ سن اللہ کے رسول ہے, محمد الرسول اللہ رسول ہے. رسالت کے لیے مر مٹنے والے, محبت رسول کے لیے ہم نے کیا ہے, عاشقان رسول. یہ تو ٹائٹل لگائے ہوئے محبان اولیاء, ہم فلاں ہیں. ارے رسول کے نام پہ کبھی تم نے ایک گالی کھائی ہے, رسول کے نام پہ کبھی ایک دھکا لگا ہے تمہیں؟ یاد ہے تو صحابہ کی عظیمت, یاد ہے تو صحابہ کا استقامت, کیسے مار کھا رہے ہیں. آخرکار ایک عضو الگ کرتے وہ سب کے سب اعضا الگ کیا اور اسی حالت میں انہوں نے شہادت پائی. اسی لیے جب یہ واقعہ پہنچایا گیا حضرت عمر بن الخطاب کے سامنے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بندہ وہی بندے کی طرح ہے جس طرح یاسین والا واقعہ ہوا تھا کہ وہ اکیلا اپنی قوم میں مارا گیا, یہ بھی ہم سے بچھڑ کے اکیلے ٹکڑے ہو گئے. حضرت حذیفہ ہے, ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے, خیسر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا. روم کا بادشاہ ہرقل, اسی سے وہ نام ہے ہرکولس, وہ ایک سائیکی کا نام بھی ہرقل ہے, جس کا ٹائٹل قیصر تھا, روم کا بادشاہ تھا. اس کے سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا, عبداللہ بن حذیفہ لے گئے, باندھ دیا. پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں صحابی ہوں. اچھا تو وہ رسول جو مجھے لیٹر بھیجا تھا ان کے تم صحابی ہو؟ کہا کہ ہاں انہی کا صحابی ہوں. تم نے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھا. مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. ایمان رکھتے ہو؟ ہاں رکھتا ہوں. تو کہا کہ ایسے کرو, اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو میرے لیے بہت بڑا موقع مل جائے گا عیسائیت پھیلانے کا, کیونکہ ایک صحابی عیسائیت قبول کر لے تو ہمارے لیے بہت بڑی مشنری ہاتھ آ جائے گی کام کرنے کے لیے. تمہیں ایسے کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی تمہیں کر دیتا ہوں اور بعد میں آدھی سلطنت تمہاری ہوگی میرے بعد, اور میں ایسے کرتا ہوں کہ میرے بعد سب سے اہم وزیر تمہیں قرار دیتا ہوں. یہ 3 آپشن ہے. بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں, شہزادی میری بڑی خوبصورت ہے, پوری دنیا میں یکتا, اس کی بھی کر دیتا ہوں, ساتھ میں مال بھی دے دیتا ہوں, اگلی بادشاہت بھی دے دیتا ہوں, مان لو. تو اس نے اللہ کے رسول کے اس صحابی نے کہا کہ عبداللہ بن حذیفہ بدبخت بڑی کم قیمت لگائی ہے, تو نے میرے ایمان کو کبھی تو نے دیکھا ہے, جانچا ہے؟ تو نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا کی جو حقیر چیز ہے اس کے عوض میں اپنے ایمان کو بیچ دوں گا؟ اللہ کی قسم تو پوری سلطنت مجھے دے دے تبھی بھی میں اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین قبول کرنے والا نہیں ہوں. تو غصے میں آ کے کہا کہ باندھ کے رکھو انہیں, سمجھاتے بھی رہو, دیکھو کہیں چینجز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. انہیں باندھ کے رکھا گیا اور بھوکا رکھا گیا. کئی دن گزر گئے, کھانے کے لیے نہ کچھ تھا, پانی کے لیے نہ کچھ تھا. بہت دن گزرنے کے بعد کہا کہ جاؤ جا کے شراب اور خنزیر کا گوشت پیش کرو. سپاہیوں نے شراب اور خنزیر کا گوشت لا کے پیش کر دیا. کئی دن کے بھوکے تھے, کئی دن کے پیسے تھے, اور شریعت کہتی ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, ایسے اضطرار کی کیفیت پہ تم پہنچ جاؤ تو حرام بھی کھا لو, تم پر گناہ نہیں ہے. اس کنڈیشن پہ پہنچ چکے تھے حضرت عبداللہ بن حذیفہ. ہاں, ایک ہے اصول قانون, ایک ہوتا ہے تقوی, ایک ہوتا ہے عزیمت, ایک ہوتی ہے جھوٹ, ایک ہوتی ہے جائز. ہم تو جائز کے پیچھے بھاگتے ہیں نا جی. ہاں, سگریٹ کے لیے بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ 40 مرتبہ پینے کے بعد بھائی حرام ہوتا ہے, 40 پیتے رہو, 35 میں توبہ کر لوں گا, پھر کچھ دن کے لیے, پھر اس کے بعد شروع کر دوں گا, پھر 35 پہنچیں گے تو پھر توبہ کر لوں گا. کہاں تک حیثیت جائز کی وہاں تک بھاگتے
یہ ہمارا فلسفہ ہے. وہاں صحابہ کا فلسفہ کیا ہے دیکھیے. وہ تو پہنچ چکے تھے اس حالت میں کہ وہ شراب بھی پی لیتے پیاس بجھانے کے لیے, خنزیر کا گوشت کھا بھی لیتے بھوک بجھانے کے لیے, لیکن انہوں نے نہ اس کو چکھا نہ پیا. جب یہ حالت بھی فیل ہو گئی, یہ سسٹم بھی فیل ہو گیا, تو اس نے بلوایا آؤ. جب دربار میں حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے پوچھا یہ میں اتنے دن بھوکا رکھوا کے یہ بھیجا تھا, جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارے لیے جائز ہی تھا, تم نے کھایا کیوں نہیں؟ کہا کہ بادشاہ بات ٹھیک کہتے ہیں, میرے لیے اسلام کی نگاہ میں بھی یہ جائز ہو گیا تھا, مباح ہو گیا تھا, لیکن میرے معاملے میں میں کسی کافر کو خوش فہمی میں رکھنا نہیں چاہتا تھا, اس وجہ سے نہیں پیا نہیں کھایا. تم خوش ہوتے میں کھا لیتا, تم سمجھتے کہ تھوڑا سا یہ کیا ہے پھسل گیا ہے, دعوت کو تو سمجھ جائے گا مان لے گا, ذرا خوش فہمی ہو جائے تمہارے اندر, میں کیوں تمہیں خوش فہمی میں مبتلا رکھوں, اس وجہ سے نہیں کھایا, اس وجہ سے نہیں پیا. تو اس نے کہا کہ اچھا اب دیکھ تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں. کڑھائی چڑھائی, بہت بڑی کڑھائی, پھر اس کے اندر کیا تیل ڈلوایا, پھر جو دوسرے قیدی مسلمان تھے ان میں سے ایک کو بلوایا اور کہا کہ لو اٹھا کے پھینکو اس کو. جب پھینکے گئے وہ صحابی, وہ جل کے کوئلہ ہو, ہڈیاں الگ. کہا کہ دیکھ عبداللہ بن حذیفہ تیرا حال ابھی یہ ہونے والا ہے, مان لے اب بھی وہی 3 شرطیں, سب کچھ تجھے دیتا ہوں, بیٹی بھی دیتا ہوں, مال بھی دیتا ہوں, وزارت بھی دیتا ہوں. آج دیکھیے نا جی الیکشن کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے ایک بندہ ایک سیٹ کے لیے, وزارتوں کے لیے کیا ہی ہو رہا ہے. ایک الیکشن شیٹ میں حاصل کرنے کے لیے, ایک ایم ایل اے ایم پی بننے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے. وہاں دیکھیے وزارتیں ایمان کے لیے پیش ہو رہی ہے, لیکن ایمان کتنی استقامت پہ پہنچا ہوا ہے. اگر کوئی ہمیں بلا کے کہے کوئی منسٹر یا کہ تم کیا کرو مجھے پاؤں پڑ جاؤ, میں تمہیں 10 لاکھ دے دوں, 10 لاکھ نہیں 5 لاکھ میں ہی پڑ جاتا ہوں. ہمارا تو مسئلہ یوں ہوتا ہے نا جی, پیسوں میں بک جاتے ہیں ہم تو لوگ, ہمارا ایمان کیا حقیقت رکھتا ہے. یہاں دیکھیے یہ کیسے ایمان کے پہاڑ ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر لے میں دین ایمان چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھ اب تجھے بھی وہی حکم دے رہا ہوں. پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا لے جاؤ اور ان کو ذرا اچھی طریقے سے فوری نہیں پھینکنا, ان کے لیے ایک سیڑھی بناؤ, سیڑھی کے اوپر جا کے ان کو پہلے کھولتا ہوا تیل دکھلاؤ, پھر اس کے بعد اٹھا کے وہاں سے پھینکنا. تو سیڑھی بنائی گئی, پھر سیڑھی پہ چڑھا کے اوپر پہنچے, جب تیل کو دکھایا گیا تو یہ عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے, آنسو آ گئے. سپاہیوں نے فوراً پکڑ لیا اور کہا کہ نیچے اتریے, چلیے پھر بادشاہ کے پاس, ہم تو یہی تو کرنا چاہتے, آپ رو رہے ہیں شاید پھسل گئے ڈر گئے, تو اسی وجہ سے بادشاہ کی بات مان لو, چلو واپس. پھر لے کے گئے اور وہاں پہنچایا گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا, کہا کہ بادشاہ شاید یہ ڈر گئے ہیں رو رہے ہیں. بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے رویا تھا, کہا کہ ہاں رویا تھا. تو تب تو دیکھ لو اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے, میرے شرائط کو قبول کر لو. تو کہا کہ بدبخت آپ نے میرے آنسوؤں کا غلط اندازہ لگایا, میں نے اس وجہ سے نہیں رویا کہ میں موت کا شکار ہونے والا ہوں, اس وجہ سے رویا تھا کہ اللہ کی قسم میں ایک جان رکھتا ہوں. اللہ اکبر, قربان جائیے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کے ایمان پر. کہا کہ میں ایک جان رکھتا ہوں. رویا اس وجہ سے تھا کہ ایک جان ہی اللہ کی نظر کر سکتا ہوں, اب مروں گا ہڈیاں چور ہو جائیں گی, پھر مر جاؤں گا تو پھر مجھے شہادت کا موقع نہیں ملے گا. اگر اللہ کی قسم 100 جان رکھتا تو 100 جان میں اللہ کے لیے قربان کر دیتا, اس وجہ سے رونا آ گیا مجھے. یہ استقامت بات دل سے نکلی تھی, زبان سے نہیں, ظاہر داری نہیں, دل سے نکلی تھی, بادشاہ کے دل پہ اثر کی. جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پر نہ ہو اس کے لیکن اڑنا جانتی ہے وہ بات جو دل سے نکلتی ہے. دلوں کو کشش کرتی ہے جو دل سے نکلتی ہے, جو دماغوں سے نکلتی ہے وہ دماغوں کو چھوتی ہوئی گزر جاتی ہے, سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے. انہوں نے دل سے کہا تھا, دل پہ برابر نشانہ لگا. تو بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ کہا کہ حذیفہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے لیکن ایسا عجیب و غریب انسان میں نے نہیں دیکھا. ایک آخری خواہش ہے, تو مجھے پیشانی پہ ایک پیار کر, صرف اس
پیار کرنے سے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو کہا کہ بادشاہ میں کسی عیسائی کافر یہودی کو پیار نہیں کر سکتا، ہاں ایک شرط پر، میرے جتنے ساتھی ہیں سب کو چھوڑ دے، تب کہیں جا کے میں تیرے پیشانی پہ پیار کر سکتا ہوں۔ کہا کہ یہ شرط منظور ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ آگے بڑھ کے آئے، ایک پیشانی پہ اس کے پیار کیا تو ان کو بھی چھوڑ دیا، جتنے صحابی ساتھ میں تھے سب کو چھوڑ دیا۔ سب کو لے کے جب امیر المؤمنین کے پاس پہنچے حضرت عمر بن الخطاب کے پاس، تو حضرت عمر بن الخطاب نے انہیں ممبر پہ بٹھایا، مسجد نبوی کے ممبر پہ بٹھایا۔ کہا کہ عبداللہ ابن حذیفہ اپنا واقعہ سب کے سامنے بیان کرو۔ جب سب کے سامنے انہوں نے بیان کیا تو حضرت عمر بن الخطاب اٹھے، کہا کہ لوگوں یہ عبداللہ ابن حذافہ کا ایمان و استقامت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے مستحق ہو چکے ہیں کہ ہر مسلمان ان کی پیشانی پہ پیار کرے، بوسہ دے، اور اس کی ابتدا میں خود کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اٹھے اور عبداللہ ابن حذافہ کے پیشانی پہ پیار کیا۔ پھر ہر صحابی اٹھا، عبداللہ ابن حذافہ کے پیشانی پہ پیار کیا۔ استقامت وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ اور بہت سے واقعات، یہ چیز ایسے ہی باقی رکھوں گا انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس کے لیے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسل کے دیوانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسل کے دیوانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسل کے دیوانے، بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان و علی۔